الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے 4 طریقے بیان کر دیے گئے تھے، کس کے؟ قصر کے۔ پہلا کیا تھا؟ عطف کے ذریعے قصر ہو، دوسرا ما اور اللہ کے ذریعے استثناء کے ذریعے قصر ہو، تیسرا انما کے ذریعے قصر ہو، اور چوتھا تقدیم کے ذریعے سے قصر ہو۔ یہ 4 صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ آج جو بیان کر رہے ہیں یہ کہ وَهَذِهِ الطُّرُقُ تَخْتَلِفُ مِنْ وُجُوهٍ، یہیں سے انما جو ہے ما اور اللہ کے معنی میں ہے، اس کی 2 دلیلیں پیش کر دی تھیں۔ کہا تھا کہ انما لِإِثْبَاتِ مَا يُذْكَرُ بَعْدَهُ، انما اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے جو اس کے بعد ذکر کی جائے گی، وَالنَّفْيِ مَا سِوَاهُ، اور ما سوا کی نفی کو پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ جو ہے جیسے ہم کہیں انما زید قائمون، تو یہاں پر جو ہے قیام جو ہے وہ زید کے لیے ثابت کرنے کے لیے آیا ہے، اور قیام کے علاوہ دوسری چیزیں بیٹھنا سونا وغیرہ دوسری چیزوں کی نفی کر رہا ہے زید سے۔ تو یہی چیز کیا کرتا ہے؟ ما اور اللہ پیدا کرتا ہے، لہذا انما زید قائم کا معنی ہوگا ما زید الا قائم۔ کیا ہوگا؟ ما زید الا قائم۔ تو گویا کہ دونوں کا مفاد اور مقصد ایک ہی نکل کر کے آیا، لہذا اس دلالت اس بات پر کہ انما جو ہے یہ ما اور اللہ کے معنی میں ہے۔ صحیح ہے؟ تو 2 دلیل ہو گئیں۔ وَلِصِحَّةِ الْانْفِصَالِ الضَّمِيرِ مَعَهُ، اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انما یہ قصر کے معنی میں ہوتا ہے اور ما اور اللہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ کہ اس کے ساتھ ضمیر منفصل کا لانا صحیح ہوتا ہے، اس کے ساتھ ضمیر منفصل کا لانا صحیح ہوتا ہے اس کے ساتھ، جس طرح سے جیسے ہم مثال کے طور پر کہیں انما ینام انا، انما ینام انا، یہ جو ہے ما ینام الا انا کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ یہ ما ینام الا کے انا کے معنی میں۔ صحیح ہے؟ ما ینام الا انا کے معنی میں انما ینام انا۔ تو دیکھیں کیا ضمیر منفصل کا لانا صحیح ہوتا ہے، انا کو لائے نہیں، تو یہ کس لیے لایا؟ کیونکہ یہ ما ینام الا انا کے معنی میں ہے، اور ما ینام الا انا کے ساتھ جو ہے ضمیر منفصل کا لانا صحیح ہے، تو انما کے ساتھ بھی لانا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ اس کے ساتھ ضمیر منفصل کا لانا صحیح ہوتا ہے، جیسے کہ شاعر فرزدق کے شعر سے جو ہے محل استشہاد یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ شاعر جو ہے انما استعمال کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انما کے ساتھ ضمیر منفصل کو لا رہا ہے، ضمیر منفصل انا کو لا رہا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے انا اللاعز، میں جو ہوں دفاع کرنے والا ہوں، میں دفاع کرنے والا ہوں، الحامی حفاظت کرنے والا ہوں، الزمار عہد اور حقوق کی، عہد اور حقوق کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں دفاع کرنے والا ہوں اور عہد اور حقوق کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ وَإِنَّمَا يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ، اور لوگوں کی عزتوں سے دفاع کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں سے دفاع کرتے ہیں، دفاع کیا جاتا ہے، دفاع کرتے ہیں کون؟ انا او مثلی، لوگوں کی عزتوں سے دفاع میں اور یا میرا مثل ہی دفاع کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے پریشانیوں کو دفاع کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں کون؟ میں ہوں یا میرا کوئی مثل ہو میری طرح، وہ دفاع کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے محل استشہاد انما آیا اور انما کے ساتھ لفظ ضمیر انا منفصل لایا، جس طرح سے ما اور اللہ کے ساتھ صحیح ہوتا ہے لانا، کہتے ہیں ما ینام الا انا، ایسی انما کے ساتھ بھی ضمیر منفصل لانا
صحیح ہے. تو 3 طریقوں سے انہوں نے دکھایا کہ انما جو ہے کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ کسر میں ما اور اللہ کے معنی میں ہوتا ہے. ما اور اللہ کے ساتھ سب چیزیں ضرور ہوتی ہیں. تو ان کے حسب و نسب، ان کی عزتوں سے دفاع کرتے ہیں میں یا میرا مثلی. تو دیکھیں یہاں ضمیر منفصل انما کے ساتھ آنا یہ دلالت کرتا ہے اس بات کی کہ یہ انما جو ہے ما اور اللہ کے معنی میں اس کے جواز کی دلیل ہے. یہ ہو گیا. اب یہ 4 طریقے آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے چوتھا طریقہ ومن التقدیم. چوتھا طریقہ یہ ہے تقدیم. تقدیم کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے؟ قصر ہوتا ہے. ایک کوئی چیز مؤخر تھی اس کو مقدم کر دیے تو حسر ہوگا نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ کے قول میں تمیمی انا، تمیمی تو میں ہی ہوں، تمیمی تو میں ہی ہوں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر کیا لائے؟ تمیمی انا. تو تمیمی کیا ہوں؟ میں ہی ہوں. یہاں پر کسر الموصوف علی الصفت کیا ہوا؟ تو یہاں پر اب دوسرا کریں وفی کسریا کسر الصفت علی الموصوف، کسر الصفت انا کفیت مہمہ کا، تیری ضرورتوں کو تو میں نے ہی کفایت کی، تیری ضرورتوں کو تو یہ کسر الصفت علی الموصوف ہے. یہاں تمیمی انا کسر الصفت علی الموصوف کیوں؟ کیونکہ یہاں پر انا جو ہے فاعل مانوی ہے. فاعل اصل میں کیا تھا؟ یہ کفیت انا مہمہ کا فاعل مانوی ہے. تو فاعل مانوی کو مقدم کر دیے تو کسر. تو یہاں پر تقدیم ہو گئی کس کی؟ انا جو مقدم مؤخر تھا. صحیح نہیں؟ کفیت انا مہمہ کا. تو اب دیکھیں یہاں پر دونوں مثالیں یہاں پر پیش کی گئیں. یہاں پر مقدم کر دیے، جو مؤخر تھا اس کو مقدم کر دیے تو یہاں ہو گیا تقدیم ہو گئی. تو اب یہ 4 طریقے آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے جن کی وجہ سے قصر پایا جاتا ہے. آپ اب یہاں پر ہر ایک کے جو ہیں ان میں وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ان کے آپس میں کیا رشتے ہیں، ان کے آپس میں کیا رشتے ہیں. قسم جیسے اسم فعل حرف ہوتا ہے، اسم فعل حرف ہیں تو آپس میں بھائی بھائی، لیکن کوئی ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں جگہ لے لیتے ہیں. اسم ہے جو فعل نہیں ہو سکتا، فعل ہے وہ حرف نہیں ہو سکتا، حرف جو اسم نہیں ہو سکتا. اب یہاں بیان کر رہے ہیں وَهَذِهِ الطُّرُقُ تَخْتَلِفُ مِنْ وُجُوهٍ. یہ تمام طریقے یہ کئی اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. یہ تمام طریقے کئی اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. فَدَلَالَةُ الرَّابِعِ بِفَحْوِ الْكَلَامِ وَالْبَاقِيَةُ بِالْوَضْعِ. چوتھے والے کی جو دلالت ہے وہ مفہوم کلام سے ہوتی ہے اور باقی کی دلالت وضع سے ہوتی ہے. تقدیم و تاخیر میں کوئی لفظ نہیں لایا جاتا ہے، بس کیا ہوتا ہے مفہوم کلام سے سمجھا جائے گا کہ ہاں یہاں حسر ہو رہا ہے. لیکن باقی میں کیا ہوگا؟ 3 جو پہلے بچے ان کے اندر کیا ہوگا؟ ضروری ہے کہ واضح نے ان کو وضع کیا ہے اس معنی کے لیے، قصر کے معنی کے لیے. انما کو وضع کیا اسی لیے، ما اور اللہ کو اس لیے وضع کیا حسر کے لیے. اسی طرح عطف کو وضع کیا اسی لیے کہ قصر حسر کے پیدا کیا جائے. لیکن تقدیم و تاخیر میں یہ صرف مفہوم کلام سے سمجھی جائے گی، اس کے لیے لفظ نہیں ہوگا. تو یہ تمام طریقے جو ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں. حالانکہ قائم متحد ہیں، یہ قصر کا فائدہ دینے میں تو متحد ہیں، لیکن قائم مختلف ہیں استعمال کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے. تو مفہوم کلام کے اعتبار سے وہ تینوں کی جو دلالت باقی والوں کی وہ وضع کے اعتبار سے ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور بیان کر رہے ہیں والباقیتی بالوضع، اور باقی کیا ہوتی دلالت وضع کے اعتبار سے. اب کہتے ہیں والاصل فی الاول النص علی المثبت والمنفی کما مرہ. پہلا والا جو طریقہ تھا، کون سا پہلا طریقہ؟ عطف والا. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے والے میں صراحت کر دی جاتی ہے مثبت اور منفی ہونے پر. کیا ہوتی ہے؟ صراحت کر دی جاتی ہے مثبت اور منفی ہونے پر. جیسے کہ آپ نے مثالوں کے اندر دیکھا زید، یہ کہا تھا زید شاعر لا کاتب، ایک مثبت ہے، ہو گیا نہیں؟ زید شاعر لا کاتب مثبت منفی. تو یہ کہا پہلے والے میں جو ہوتا ہے اس میں صراحت ہو جاتی ہے مثبت اور منفی ہونے پر، جیسے کہ پیچھے مثالوں میں گزر چکا.
لیکن کہہ رہے ہیں اس سے فلا یترک الا لکراہۃ الاطناب، ہاں مگر چھوڑا نہیں جا سکتا اسی چیز کو، مثبت اور منفی کو، مگر کبھی اطناب کو ناپسند کرتے ہوئے۔ کیا ہے؟ ایسی کوئی ہو اطناب ہوتا ہو کلام میں، تو اب اطناب سے بچنے کے لیے اس صورت کو اختیار ختم کر سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کو چھوڑنے کے لیے، یعنی مثبت اور منفی ہونے پر صراحت ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ صراحت۔ جیسے اللہ لکراہۃ الاطناب، اطناب سے بچنا چاہتے ہیں آپ، اطناب کو ناپسند کرتے ہیں، اب اطناب سے بچنے کے لیے آپ کیسے کہیں گے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر غرض ہو، کوئی غرض کی وجہ سے اس کو چھوڑیں گے آپ، جیسے کہ آپ یعنی ان میں سے کسی شے پر صراحت کو ترک نہیں کیا جائے گا مگر اطناب سے بچنے کی، جیسے کہ کہا جائے آپ سے زید یعلم النحو والتصریف والعروض، زید نحو بھی جانتا ہے، صرف جانتا ہے اور علم عروض جانتا ہے، یا یہ کہا جائے زید یعلم النحو وعمر وبکر، یا زید نحو جانتا ہے اور عمر و بکر بھی نحو جانتے ہیں۔ اب آپ اس میں کیا کہیں؟ فتقول فیہما، ان دونوں کے رد میں آپ کیا کر دیں؟ زید یعلم النحو لا غیر، کیا کر دیں؟ زید یعلم النحو لا غیر۔ دیکھیے اطناب کو ختم کرنے کے لیے کیا کر دیے؟ لا غیر میں سارے آ گئے، بس نحو جانتا ہے باقی ختم۔ تو یہ جو ہے صراحت ہوتی ہے ہر چیز کی، کیسے ہوتی ہے؟ جیسے کہا زید شاعر، زید شاعر ہے، لا کاتب لا امر لا کاتب لا ضاحک لا قائد، یہ سب ہونا چاہیے تھے، ہونا چاہیے تھا نا، سب کی صراحت کرتے بھائی کس کی ثبوت ہوا، کس کی نفی کری آپ نے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کئی مثالیں تھیں، ان کو اس کو آپ کو ایک کو ثابت کرنا تھا، تین کو بالکل نفی کرنی تھی، لیکن وہ ثابت کر کے وہ کرتے تھے، زید شاعر لا کاتب لا قائد لا مستجیون، یہ کہنا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کو اطناب سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کر دیا؟ زید کاتب لا غیر، اس کے علاوہ جتنے ہوئے سب چلے گئے۔ یہ کیا ہوا؟ اطناب سے بچ بھی گئے، کلام بھی چھوٹا ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہوا ہے، تو جیسے کہا جائے زید یعلم النحو والتصریف والعروض او زید یعلم النحو والامر بکر، تو آپ کیا کہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں؟ زید یعلم النحو لا غیر۔ اور اگر آپ صراحت کرتے تو کیا کہتے؟ لا نحو لا تصریف والعروض سے لانا پڑتا نہیں، اس کو ہٹا دیے، بس لا غیر کر دیے، لا غیر میں سب آ گئے۔ یعنی کیا ہے؟ نحو کے علاوہ نہ صرف جانتا ہے نہ عروض جانتا ہے، زید کے علاوہ اب لا غیر یعنی لا امر لا بکر، یعنی زید ہی جانتا ہے، نحو کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ ہوئی کس میں ہوتی ہے؟ اول میں صراحت ہوتی ہے اس چیز کی، کس کی؟ منفی اور مثبت ہونے پر، لیکن کبھی صراحت کو ترک کر دیا جاتا ہے کس کی وجہ سے؟ اختلاف سے بچتے ہوئے۔ اب دوسرے دیکھیں او نحو، یا اس جیسی چیزوں میں، جیسے یعلم زید یعلم النحو لا ما سواہ او لا ما سواہ، یہ اس طرح کے الفاظ بھی ذکر کر سکتے ہیں آپ۔ وفی الباقیۃ النص علی المثبت فقط، اور باقی میں بچے کون سے؟ باقی میں صرف مثبت ہونے پر صراحت ہوتی ہے، منفی ہونے پر صراحت نہیں ہوتی، چاہے وہ ما اللہ والا ہو، چاہے انما ہو، چاہے وہ تقدیم و تاخیر ہو، اس میں کس میں ہوتی ہے؟ صرف تین میں صراحت ہوتی ہے، صرف مثبت ہونے پر، نفی ہونے پر صراحت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کہیں ما زید الا شاعر وما شاعر الا زید، دیکھیے یہاں کچھ چیزوں کو جو نفی کر رہے تھے وہ کہیں نہیں ہے، یہاں پر کوئی کہنا چاہ رہا تھا زید عالم زید کاتب و شاعر، آپ نے وہ چیزیں نہیں ذکر کر رہے ہیں اس میں جس کی نفی کر رہے ہیں، بس ثبوت کر رہے ہیں جس چیز کا آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ما زید الا شاعر، آپ نے کہا زید شاعر ہی ہے، اب ہمیں یہ نہیں اس میں پتہ چلا کہ کس کی نفی کی آپ نے، اس میں آیا کہیں وہ لفظ؟ اس میں یہی آیا کہ شاعر ہونا ثابت کیا آپ نے، اس میں وہ نہیں آیا کہ جس کو نفی کر رہے تھے، جس طرح پہلے میں آیا تھا، لا والے میں آیا، عطف والے میں، کہ زید کاتب لا ضاحک، زید کاتب لا شاعر، وہاں آیا تھا، لیکن یہاں ایسا کوئی لفظ نہیں آتا، بس ایک کا ثبوت ہوتا ہے، یہاں پر نفی پر صراحت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اسی طرح انما زید قائم، زید کھڑا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آیا، بیٹھا ہے کہ لیٹا ہے یہ کچھ نہیں آیا، صراحت نہیں ہوئی، تو کیا نکلا؟
کہ صرف پہلے والے میں جو ہوتی ہے وہ صراحت بھی ہوتی ہے، اور باقی میں جو ہوتی منفی اور مثبت ہونے پر صراحت۔ سمجھ میں آ رہا ہے یہ نہیں؟ وہ باقی میں نص صراحت ہوتی ہے، صرف مثبت ہونے پر منفی ہونے پر صراحت نہیں ہوتی۔ اب اور چیز بیان کر رہے ہیں، یہ ہے تو چھوٹی چھوٹی چیز ہے لیکن اتنا وہ کرتی ہے۔ والنفی بلا لا یجامع الثانی، والنفی لا بلا لا یجامع الثانی، اور جو نفی لا کے ذریعے ہو وہ ثانی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جو نفی لا کے ذریعے ہو وہ ثانی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ما زید الا قائم، یہ ہے، یہ ثانی ہے نا، یہ ثانی والی مثال۔ اب یہ آپ نہیں کہے ما زید الا قائم لا قائد، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ جو نفی لا کے ذریعے ہو وہ ثانی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، نہیں آیا سمجھ میں؟ یہ لا کے ذریعے نفی کر رہے ہیں تو اب اس کو جمع نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ما زید الا قائم لا قائد نہیں کہہ سکتے، تو یہی کہہ رہا ہے والنفی بلا لا یجامع الثانی، جو نفی لا کے ذریعے ہو وہ ثانی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو لا کے ذریعے، جو ما اور لا کے ذریعے نفی ہوتی ہے وہ استثناء، لہذا نہیں کہہ سکتے ما زید الا قائم۔ دیکھو کہہ رہے ہیں والنفی بلا لا یجامع الثانی، اور جو نفی لا کے ذریعے ہوتی ہے وہ ثانی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ لأن شرط المنفی بلا ان یکون منفیا قبلها بغیرها، اس لیے کہ شرط کس کی، جس کی نفی کی گئی ہو لا کے ذریعے سے، اس لیے کہ اس کی جس کی نفی لا کے ذریعے کی گئی ہو اس کی شرط کیا ہے کہ اس سے پہلے اس کے علاوہ کے ذریعے نفی نہ ہو۔ آپ یہاں الا لا کے ذریعے نفی کر رہے ہیں لیکن شرط کیا ہے، اس سے پہلے اس کے علاوہ کے ذریعے نفی نہ ہو، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں ما کے ذریعے نفی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی شرط کب بیٹھے گی کہ اس سے پہلے نفی نہ ہو۔ تو یہ ہے کہ دوسرے کی شرط یہ منفی جو لا کے ذریعے ہو اس کی شرط یہ ان یکون منفیا قبلہ، کہ اس سے پہلے جو ہے نفی نہ ہو، لا سے پہلے نفی نہ ہو، بغیر لا، ادوات نفی میں سے کسی اور کے ذریعے نفی نہ ہو، اور یہاں کس کے ذریعے ہے، ما کے ذریعے ہے۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اب کہہ رہے ہیں وَيُجَامِعُ الْآخِرَيْنِ، ہاں ایک صورت ہے کہ یہ تیسرا جو لا ہے یہ دوسرے تیسرے چوتھے والوں کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ یہ لا ہے جو تیسرے اور چوتھے والے کے ساتھ جمع ہو جائے گا، انما کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گا اور تقدیم و تاخیر کے ساتھ بھی جمع ہو جائے گا، اور یہ تیسرے آخر والوں کے دونوں ساتھ جمع ہو جائے گا۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں انما انا تمیمی لا قیسی، میں تمیمی ہی ہوں، قیسی نہیں ہوں۔ وہ یاتینی لا امر، وہ میرے ہی پاس آتا ہے، امر کے پاس۔ یہ کون سی مثال ہوئی؟ تقدیم و تاخیر والی۔ تو یہ جو ہے لا والا دوسرے والے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، تیسرے اور چوتھے والے کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ لیکن النفی فیہما غیر مصرح فی کما یقال امتنع زید عن المجیء لا امر، لیکن فرماتے ہیں نفی جو لا کے ذریعے ہوتی ہے وہ دوسرے نفی جمع نہیں سری ہوتی، فلا یقال لم یجی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ لأن النفی فیہما، اس لیے کہ جو نفی ان دونوں میں ہوتی ہے، کن دونوں میں؟ آخر والوں میں، غیر مصرح بھی، صراحتاً نہیں ہوتی ہے، صراحتاً نہیں ہوتی بلکہ ضمناً ہوتی ہے، لیکن نفی ان دونوں میں صراحتاً نہیں ہوتی۔ کما یقال، جیسے کہ آپ کا کہنا امتنع زید عن المجیء لا امر، امتنع زید، زید آنے سے رک گیا نہ کہ امر، امتنع زید عن المجیء، ہاں غیر مصرح، جیسے کہ دوسرے والے میں صراحتاً ہوتی تھی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ نفی جو لا کے ذریعے ہو وہ صراحتاً جمع نہیں ہوتی ہے، لہذا آپ یوں نہیں کہہ سکتے لم یجی زید لا امر، لم یجی
زید لا عمر، یہ صراحتاً لم کے ذریعے نفی ہے، اور ایک امتناع کے ذریعے نفی ہے تو یہ نفی کا معنی نفی ہے، لیکن لفظاً دکھ نہیں رہی نفی یہاں ہے، اس کی نفی کیسے؟ امتناع زید عن المجیء لا عمر، لم یجی میں بالکل صراحتاً نفی ہے، امتناع میں صراحتاً نہیں ہے، یہاں کوئی حرف نفی شروع میں موجود نہیں ہے۔ ہاں امتناع کا معنی ہے رک جانا، کیا ہے کس میں معنی تو ہے اس کا، لیکن صراحتاً حرف نفی لگائیں یہاں پر کوئی، تو اس کو کہیں گے ضمن النفی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لأن النفی فیہما غیر مصرح بھی، اس لیے کہ ان دونوں میں جو ہوتی ہے تیسرے اور چوتھے والے میں نفی صراحتاً نہیں ہوتی جیسے کہ دوسرے والے میں ہوتی ہے۔ کما یقال، جیسے کہا جائے امتناع زید عن المجیء لا امر، زید آنے سے رک گیا، باز آ گیا نہ کہ امر، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے زید کے آنے کا ثبوت سے ممتنع ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ صریح ہو ثبوت امتناع، اس لیے کہ اس کا صراحتاً و نفی المجیء عنہ ضمناً، یعنی ممتنع کون سی چیز ہے؟ جب آنے کی نفی صراحتاً کی جائے، لیکن یہاں پر جو ہے آنے کی نفی کیا ہوگی؟ یہ ضمناً ہے، لہذا لا کے ذریعے عطف کرنا جائز ہوگا۔ نہیں آیا؟ امتناع زید عن المجیء لا امر۔ والسکاکی شرط مجامعتہ للثالث، ابھی ہوا کیا ہے؟ بڑی نہیں رہی آگے تھا، ابھی 5 منٹ ہیں جی۔ تھوڑا سا السکاکی شرط مجامعتہ للثالث، سکاکی نے جو ہے وہ شرط لگائی ہے اس کے جمع ہونے کی تیسرے کے ساتھ۔ کب لگائی ہے؟ شرط لگائی ہے، انہوں نے تو آٹومیٹک کہہ دیا کہ تیسرے چوتھے کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، لا جو ہے جمع ہو سکتا ہے، لیکن سکاکی نے شرط کیا لگائی ہے؟ اس کے جمع ہونے کی، لا کے تیسرے والے کے ساتھ شرط ہونے جمع ہونے کی کہ ایسا وصف جو ہو وہ موصوف کے ساتھ خاص نہ ہو۔ کیا ہو؟ وہ ایسا وصف نہ ہو جو موصوف کے ساتھ خاص ہو۔ اگر ایسا وصف ہے جو موصوف کے ساتھ خاص ہو تو لا کو وہاں جمع نہیں کر سکتے، انما کے ساتھ لا کو اسی وقت لا سکتے ہیں جب انما کے ساتھ ایسا موصوف نہ آئے جس کے ساتھ صفت کوئی خاص ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا موصوف ہے جس کے ساتھ صفت خاص نہیں ہے تو وہاں پر انما کے ساتھ لا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال سمجھاتے اس کو، السکاکی شرط مجامعتہ للثالث، سکاکی نے لا کے جمع ہونے کی شرط لگائی ہے تیسرے والے کے ساتھ، اس شرط پر اللہ یکون الوصف مختصا بالموصوف، کہ وہ وصف ایسا نہ ہو جو موصوف کے ساتھ خاص ہو۔ جیسے انما یستجیب الذین یسمعون، کیا ہے اس کا معنی؟ کہ قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یسمعون کی جو صفت ہے یستجیبون، یعنی سننے والے جو ہیں قبول کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وصف اجابت کس کی صفت ہے؟ ان کی صفت ہے جو سنتے ہیں، سننے والے جو سنیں گے وہی قبول کریں گے، لہذا اس طور پر یہاں یہ نہیں کہہ سکتے انما یستجیب الذین للذین لا یسمعون، یہ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے۔ انما یستجیب الذین یستجیب للذین لا یسمعون، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو سنتا ہو قبول نہ کرتا ہو دل کی اطاعت سے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ وصف اجابت یہ سننے والوں کے ساتھ خاص ہے، ہاں ایسا کوئی وصف ہو جو سننے والوں کے ساتھ خاص نہ ہو تو وہاں کر سکتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے انما یقوم زید، یہ ہے کھڑا تو زید ہی ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں قیام جو ہے صرف زید کے ساتھ خاص نہیں ہے، لا امر، ایسے میں کہ قیام جو ہے وہ صرف زید کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اوروں کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے۔
تو لا کا یہاں جمع کر سکتے ہیں، لیکن یستجیب یہ قبول کرنا یہ سننے والوں کے ساتھ خاص ہے، جو سنتے ہیں دل سے تو وہ قبول ہی کرتے ہیں۔ اب ایسے نہیں کہہ سکتے انما یستجیب للذین لا یسمعون، ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ ہوا سکاکی کے نزدیک۔ عبد القاہر لا تحسن فی المختص کما تحسن فی الغیر، عبد القاہر صاحب فرماتے ہیں کہ لا جو ہے اس میں تو جمع نہیں ہو سکتا جو مختص کے ساتھ، جیسے کہ غیر مختص کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ یہ کہا کہ جو بھی چیز موصوف کے ساتھ خاص ہے اس میں لا کو جمع نہیں کر سکتے، اور جو جیسے کہ اس کے علاوہ میں کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں عبد القاہر لا تحسن فی المختص، عبد القاہر جو ہے یہ لا کا جو جمع ہونا تیسرے والے میں اچھا قرار نہیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ مختص اس میں اچھا قرار دیتے ہیں جو اس کے علاوہ میں ہو، کما تحسن فی غیری، جیسا کہ اس کے علاوہ میں اچھا قرار دیتے ہیں، یعنی کس میں جو موصوف کے ساتھ خاص نہ ہو۔ لہذا پہلی والی تیسری مثال میں انما یستجیب الذین یہاں اچھا قرار نہیں دیں گے، انما یقوم زید لا بکر یہاں قرار دیں گے، خاص نہیں۔ تقریباً بات وہی نکلی، لیکن یہ انہوں نے سیدھا انداز میں کہہ دیا ہیں۔ ہاں وہذا اقرب، اور یہ زیادہ درستگی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کس کا قول؟ عبد القاہر صاحب کا جو قول ہے یہ سکاکی کی بنسبت زیادہ درست ہے۔ یہ وجہ ذکر کر رہے تھے، آپ کو دیکھیں تو وجہ تھی ساری، والاصل پہلی وجہ تھی، والاصل فی الاول، پھر اس کے بعد دوسری اصل الرابع یہاں آ رہی ہے، اور دوسری اصل کہاں تھی؟ والاصل الثانی، حاشیے سے سمجھ میں آئیے آپ کو لگا لینا یہ کہاں، والوجہ الثالث یہاں آ رہی ہے، اور وجہ الثالث وجہ الاول، اور وجہ الاول تو ہو گئی، پھر وجہ الثانی یہ ہے پہلے صفحہ 71 میں، والوجہ الثانی کب؟ ان الکثیرہ فی الطریق الاول، یہ دوسری وجہ ہے۔ پھر وجہ الثالث کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے، ان النفیہ بلا لا یجامع، یہ تیسری وجہ ہے، اور چوتھی وجہ یہاں سے ہے اس کے اندر جو آ رہی ہے، والوجہ الرابع ان اصل الطریق الثانی النفی والاستثناء۔ یہ ایک سفر ہے یہاں تھوڑا سا، کتنا ٹائم ہو گیا؟ چلیں، اصل الثانی سے یہاں اعتبار سے تو اصل ثانی ہے، لیکن حاشیے کے اعتبار دیکھیں تو اصل رابع ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ 3 اصل ذکر کر دیے، اور چوتھی اصل یہاں سے ہوگی، آگے وہ بیان کریں گے۔ چلیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔